بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر، سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اے حبیب، یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اور کفار نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہا الٹے پھرے جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے والے کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں تو ان قریب جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی، اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں؟
اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، اور وہی غالب مہربان ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پہلے بناتا ہے، پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگ الگ ہو جائیں گے، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے، اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے، اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جبھی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے۔ اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے زیر حکم ہے، اور وہی ہے جو اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے دوسری مرتبہ بنانا اللہ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ؟
تم ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو، اور نماز قائم رکھو، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنے پاس رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہمارے دیے ہوئے کی ناشکری کریں۔ تو فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان لو گے۔ یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ فرما دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تم فرماؤ، زمین پر چل کر دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو۔ جس دن کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہے، پھر اللہ اس بادل کو آسمان جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے۔ پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو جبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ بڑے نا امید ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ پس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سکتے ہو،
جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو، تو تم اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ تو صرف ایک گھڑی ہی رہے، اسی طرح وہ اوندھے جاتے تھے۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے بے شک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے ہو، تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی معافی مانگنا نفع نہ دے گا، اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ کرنے والے تمہیں تیش پر نہ ابھاریں۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی ہے اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں گے، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو، تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے
سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی۔ اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا ہو۔ تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو، تو شیطان بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری طرف ہی پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی، پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل سے چلتی ہے، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے تو اللہ ہی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی ہی اعتدال پر رہتا ہے۔ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا، خبردار ہے۔ الف لام میم، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا، جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا۔ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، بے شک اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی،
اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تم فرماؤ، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اور کسی طرح تم دیکھتے ہو جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا اور سنا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ تو اب چکھو اس بات کا بدلہ کہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور اپنے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا؟ جو نافرمان ہے یہ برابر نہیں ہے۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، جسے دیکھنے والا کہے، امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے؟ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے تھے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں؟ تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں، یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ، فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں۔ جو لا علمی میں غلطی ہوئی لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں،
اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں فرشتے دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا، تاکہ اللہ سچوں سے ان کا سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئی اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہی مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینے والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہے، حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر مدینے کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا، تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے اور اس میں دیر نہ کرتے، مگر تھوڑی سی۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا۔ تم فرماؤ، اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ تم فرماؤ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہشیں ہوگی کہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے، یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی، اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کی قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان میں ایک گروہ کو تو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ، تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں،
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔